اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک تفصیلی سیر حاصل اپنے پہلے میڈیا انٹرویو کے لیے. خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤں گا کہ یہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، عدالت عظمیٰ ہے، حکومت کے جو تعلقات ہیں یہ بہت ہی عمدہ ہونے چاہیے، یہ بہت ہی اسموتھ ہونے چاہیے، اور یہ پھر آئین کی سربلندی کے لیے، قانون کی سربلندی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. سپریم کورٹ کے معزز جج جناب جسٹس قاضی فائز کے حوالے سے حکومت کے اپنے تحفظات ہیں، سپریم کورٹ گئی ہے اور پھر اس میں انہوں نے تمام جو اس کے مراحل ہیں وہ عبور کیے ہیں. جج صاحب کا آنر انٹیگریٹی سپریم کورٹ کے نزدیک اور ان کے فیصلوں میں بالکل محفوظ رہا ہے. حکومت کو اس حوالے سے پسپائی ہوئی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت اب بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوریٹیو ریویو فائل کر دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے، اور یہ بڑے معزز جج ہمارے جسٹس فائز صاحب انشاءاللہ یہ اب ایک مدت کے بعد یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہونے جا رہے ہیں. یہ کیفیت آپ کے لیے کتنی مشکل ہے، اور اب کیا اس کو بہتر بنانے کا کچھ کیا جا سکتا ہے ان حالات کو؟ اس میں کامران صاحب جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریزرویشن میں بتا دوں. اس کیس میں کیونکہ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا تو میں ذاتی طور پہ پیش نہیں ہوا، لیکن کیونکہ اب سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دیا ہے اور اب کوئی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد کیونکہ ایک پبلک پراپرٹی ہوتا ہے تو بحیثیت قانون دان، ناٹ بحیثیت اٹارنی جنرل، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے جو بھی فیصلے آئیں اس کو منو ان قبول کرنا چاہیے. قانون میں اگر کوئی آپشن ہو وہ ضرور ایکسرسائز کرنا چاہیے. کیوریٹیو ریویو مینٹینیبل ہے نہیں ہے یہ کیونکہ کورٹ کے سامنے یہ سوال ہے تو میں اس پہ مناسب نہیں ہوگا کہ کوئی کامنٹ کروں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، حزب اختلاف ہو، عدلیہ مضبوط ہوگی، آئین مضبوط ہوگا. عدلیہ صرف جب مضبوط ہوگی جب عدلیہ متحد ہے. عدلیہ لوگوں کی بنیادی حقوق کی ضامن ہے. آئین انٹرپریٹ کرتے ہیں. جب تمام لوگ بمائے حکومت، حزب اختلاف جب محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی وینیو نہیں بچا، ہم عدلیہ کے پاس جاتے ہیں. کسی حکومت کی، کسی حزب اختلاف کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ عدلیہ کے کسی بھی فیصلے کو کنٹروورشل بنایا جائے. فیصلے سے کنٹروورسی ضرور جنریٹ ہوتی ہے، لیکن میچور قوموں کی اگر ہم دیکھیں ماضی میں وہ آگے بڑھتے ہیں. اب یہ فیصلہ بہت سے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس میں دو بنیادی اصول تھے. ایک تو عدلیہ کا ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف ججز دیم سیلوز، دوسرا تھا عدلیہ کی انڈیپینڈنس. اور اس میں کچھ لوگوں کی نظر میں اس پرنسپل پہ کلیش تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ اور تجربے نے یہ بتایا کہ جب بھی حکومت وقت کی طرف سے اس طرح کا کوئی ریفرنس فائل ہوا ہے تو اس کا نتیجہ بہت زیادہ نہ حکومت کے لیے اچھا ہوا ہے نہ عدلیہ کے لیے. تو ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے، اور میں آپ کو ذاتی طور پہ اپنی انفارمیشن سے بتا سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہے اور ہونا چاہیے، لیکن وہاں سپریم کورٹ کے جج ورسز جج صاحبان کی اپروچ یہ ہے کہ ہمارے یہ سب ایک دفعہ فیصلہ آ جائے تو میجورٹی اور مائنورٹی کا ججمنٹ نہیں ہوتا. سر وہ سپریم کورٹ میں تو جو تقسیم ہے یا جو مسئلہ ہے وہ سامنے ہے، لیکن حکومت تو اس میں کنٹریبیوٹ نہ کرے نا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ایک بہت ہی ٹینس سچویشن تھی اور ایک بہت ہی مشکل کیفیت تھی، اور اس میں آ گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ، جج صاحب کے حوالے سے فیصلہ آ گیا، دیٹس اٹ. اب اس کو پھر مزید کیوریٹیو ریویو اور پھر انسسٹ کرنا اس کو مختلف دامے ور میں سکھنے کے اس کو کسی صورت سے زندہ رکھا جائے، یہ شاید اتنا مناسب نہیں ہے. قانون صاحب کیونکہ کیوریٹیو ریویو کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں یہ حرف آخر نہیں ہے. اور بحیثیت اٹارنی جنرل میری پوری کوشش یہ ہے، اور میں وہ کوشش جاری رہے گی کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان جو آئین کے مطابق ایک تعلقات ہونا چاہیے. اور اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے بمائے کیوریٹیو ریویو کے، میری دانست میں اگر وہ اچھی تعلقات کے راستے میں آئے گا تو میں یقیناً اپنا رول ادا کروں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام ہے، ظاہر ہے کہ آپ لا آفیسر آف دی گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، ایک آپ کی ماشاءاللہ اتنی بڑی کیریئر ہے. یہ جو آج ہم عدالتوں میں صورتحال دیکھ رہے ہیں اور انبلیویبل کئی معاملات ایسے دیکھنے میں آئے، مثال کے طور پہ یہ پچھلے مہینے صحافیوں سے متعلق ایک درخواست تھی، وہ جسٹس قاضی فائز کی عدالت میں آئی، اور جہاں پہ انہوں نے اس کا سو موٹو لیا، اور اس کے بعد پھر 5 رکنی بینچ نے اس پہ عمل درآمد روک دیا، اور پھر
ایک بہت ہی ان پلیزنٹ سچویشن پیدا ہوئی. واضح لگا کہ عدلیہ میں تقسیم ہے اور یہ معاملہ بڑا سنگین تھا. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے عمران صاحب، قوموں کی زندگی میں جب حادثے ہوتے ہیں تو حادثے کے بعد کچھ وقت لگتا ہے ہیل ہونے میں اور ہکپس آتی رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک کیس پہ کامنٹ کیے بغیر یہ پروسیس کا حصہ ہے، لیکن وہ تمام چیزیں جس سے حرف عام میں یہ محسوس ہو کہ عدلیہ کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے یا کوئی ادارہ، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کا وہ رول نہیں ہے جو آئین میں دیا گیا ہے اور وہ ادا کر کے کسی اور ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے. تمام جو ادارے ہیں پاکستان کے، اور سارے ادارے محترم ہیں، سب کو آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اگر ہم یہ بنیادی پرنسپل سمجھ لیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم ارتقاء سے گزر رہے ہیں، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے جو ماضی میں ہوا کچھ کیسز میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن سب سے اچھی بات یہ کہ آج میں اور آپ بیٹھ کے اس کو بات کر رہے ہیں. اور اب اتنا پبلک اوپینین اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ کوئی ایسا کام آپ کریں جس سے شک کا عنصر ہو تو وہ کرنا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں. اور ہم سب کو بمع تمام اداروں کے ہم اس پرنسپل کو دیکھیں کہ آپ جس ادارے میں یا جس مقام پر ہیں، آپ کے فیصلے سے، چاہے وہ عدالتی فیصلہ ہو یا ایگزیکٹو فیصلہ ہو، کیا وہ ادارہ مضبوط ہو رہا ہے یا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ ہم سب کو انٹروسپیکشن کی اپنی بہت ہی امپورٹنٹ شاید آج کی سب سے امپورٹنٹ آپ نے گفتگو فرمائی ہے. اسی دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور موضوع رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے، اور وہ ہے 1843 از خود نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان لیتے ہیں. اس کا ہم نے بے دھڑک استعمال دیکھا، اور میں ایز اے کامنٹیٹر یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ دور میں جیسے ثاقب نثار نے جس انداز سے اس کو نوٹسز لیے وہ ایک اپنی تاریخ ہے. لیکن لگتا یہ کہ خود عدلیہ میں اس حوالے سے انٹرسپیکشن ہو رہا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ 1843 کے حوالے سے ایک اسی قسم کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی معزز جج صاحب نے اس کو سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ 1843 جو ہے اس کا سر نو جائزہ لینا چاہیے. یہ فرمائیے گا کہ حکومت اتنی چیزیں کر رہی ہے، آرڈیننس لا رہی ہے، قانون سازی کر رہی ہے، بنیادی کام تو یہ پارلیمنٹ کا ہے نا کہ یہ اس مسئلے کو حل کرے. یہ پھر وہاں پہنچا ہوا ہے اور کئی بار یہ خود جو ہے پارلیمنٹ کے مختلف جماعتوں کی شکایات رہی ہیں، مگر دوسری چیزیں حل ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف جا رہے ہیں، نیب کی طرف جا رہے ہیں، تو 1843 کو کیوں نہیں ایڈریس کر رہے ہیں؟ عمران صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آئینی ڈھانچے کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بڑے غور سے دیکھیں. اور آرٹیکل 1843 صرف اس کا ایک عنصر ہے، بٹ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور پچھلے تقریباً 10 سے 15 سال میں مختلف سٹیجز میں 1843 کا استعمال ہوا ہے. اور اب شاید ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نظام کو درست کرنا ایک کلیکٹیو ایفرٹ تو ہو سکتا ہے. کسی ایک ادارے کی، ہر ادارے کی اپنی حدود آئین میں دی گئی ہیں، اور 1843 اب استعمال کرنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ اس کے کچھ اصول وضع کیے جائیں کہ جی کن کیسز میں لیا جائے گا. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ماضی میں جن تمام کیسز میں 1843 انووک کیا گیا وہ بڑی اچھی نیت سے کیا گیا تھا کہ مسئلے کا حل کرنے کے لیے. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ کامیابی جب ہوگی جب آپ کا بنیادی کام ہے اس پہ توجہ دیں. دوسرے اداروں کا کام جب ایک ادارہ لینے کی کوشش کرے گا تو دونوں اداروں کو نقصان پہنچتا ہے. اور یہ اس کا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر اس چیز کا ادراک ہے، اور معزز جج صاحبان اور ایک سے زیادہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے بارہا اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ایک فل کورٹ میٹنگ جج صاحبان کی، کلوز ڈور میٹنگ، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ جج صاحبان کو فیصلہ کرنا ہے اس کی حدود و قیود کیا ہیں. لیکن وہ پہلا اسٹیپ ہوگا، اور اس کی جو اصول وہ وضع کریں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، رہنمائی لیتے ہوئے اگر پارلیمان کو کچھ امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 1843 فرسٹ اینڈ فائنل جورسڈکشن ہے، کوئی اپیل کی اس میں گنجائش نہیں ہے. اور یہ سپریم کورٹ نے بارہا ہر کیس میں کہا ہے کہ ایک اپیل کی گنجائش تو ہر کیس میں ہونی چاہیے.
اور یہ بڑا ایک بنیادی تضاد ہے، اور اس کو پارلیمان کو، ہماری عدلیہ کو، ہم سب کو مل کے اس کو حل کرنا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑا دلچسپ اور تنازع تھا، سامنے آیا کہ ہائر جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے سینیارٹی کا پرنسپل لاگو ہونا چاہیے، اور پھر یہ ایک تنازع کی صورت اختیار کیا گیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو جسٹس محمد علی مظہر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں، پھر جب جسٹس عائشہ ملک کی ہوئی تو وہ پھر جو ہے وہ بلاک ہو گئی۔ آپ اس جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوتے ہیں جہاں پر یہ چیز سامنے آئی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے ایک سائیڈ لی، یعنی کہ آپ نے وہ سائیڈ لی کہ ہم سینیورٹی ضروری نہیں ہے، اہلیت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جبکہ یہ عدلیہ کے کیا ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع تھا۔ کیوں لیا آپ نے سائٹ، اور کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سینیورٹی ہی اولین ریکوائرمنٹ نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کے لیے؟ عمران صاحب، یہ بڑا اہم موجودہ وقت کا ایک بڑا اہم سوال ہے، خاص طور پہ عدالتی امور سے متعلق۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں، ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بڑا پبلکلی اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو جوڈیشل کمیشن ایک آئین میں فورم تشکیل دیا گیا اور اس کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن میں اس چیز کا کریڈٹ موجودہ چیف جسٹس گلزار صاحب کو ضرور دوں گا کہ، اور میں اس کا خود بینیفیشری بھی ہوں، وٹنس بھی ہوں، کہ جتنی روبسٹ ڈیبیٹ اس وقت جوڈیشل کمیشن میں ہو رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اور ہر ممبر کو، چاہے ان کا تعلق عدلیہ سے ہو یا وکلا یا ریٹائرڈ جج ہوں، تو انہوں نے بڑا اسٹرانگلی اپنے ویوز کا اظہار کیا ہے، اور پہلی بار دیکھیے سینیورٹی کا پرنسپل 40 سے زیادہ دفعہ بائی پاس ہوا، پہلی بار بحث ہو رہی ہے، تو میں اس کو بڑے پازیٹیو طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اب ایٹ لیسٹ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اب آپ کا دوسرا سوال، عمران صاحب، سینیورٹی کا آٹومیٹک اگر پرنسپل رکھیں، کیونکہ سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے، اس کے جج صاحبان کی تعداد 17 ہے، تو یہ تو، اور سینیورٹی بڑا اہم پہلو ہے، لیکن ایک حادثے کا نتیجہ ہوتا ہے، میں کب کس وقت کہاں داخل ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ میں اگر ہم خالی سینیورٹی پہ عمل کریں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حادثے کی وجہ سے وہ کوالٹی اویلیبل نہیں، اور میں کسی خاص کیس پہ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، وہ کوالٹی اویلیبل نہیں ہے، اور سپریم کورٹ میں کوالٹی آف ججمنٹس کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ وہ آخری عدالت ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب جن حضرات کا اعتراض ہے کہ صرف سینیورٹی پہ انسسٹ کیا جائے، وہ صرف سینیورٹی پہ انسسٹ نہیں کر رہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ایک خدشہ یہ ہے کہ پک اینڈ چوز کا موقع مل جاتا ہے، تو اور یا کوئی کوٹ پیکنگ کا جو ایک آرگیومنٹ کیا گیا ہے دوسری طرف سے، وہ بالکل فریولس آرگیومنٹ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا معیار مقرر کیا جائے جس میں سینیورٹی خود ایک اہم عنصر ہو، لیکن ساتھ ساتھ دوسری چیزیں جو معزز جج صاحب ہیں، اسی لیے میں نے کرائٹیریا پہ بڑا زور دیا، اور میں نے اپنے بار ایسوسیشن کو اور بار کونسل کو ریکویسٹ بھی کی کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، اور جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ ہماری رہنمائی کریں، کوئی ایسا کرائٹیریا ڈیولپ ہو جس میں سینیورٹی کا عنصر بھی ہو، میرٹ کا بھی ہو، پرفارمنس کا بھی ہو، اور سب سے اچھا پرنسپل، اور وکلا کے بھی جو رسپانس ہے وہ یہی ہے کہ ہم بھی تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث کے نتیجے میں اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ بہت جلدی ہمارے پاس ایک ایسا کرائٹیریا ہوگا، اور آبجیکٹیو کرائٹیریا ہوگا، جس میں سینیورٹی کا ایلیمنٹ بھی ہوگا، اور پھر اس تنازع سے ہم باہر انشاءاللہ